السلام علیکم۔ آج کا ولاگ انتہائی اہم ہے اور یہ ہے سود کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو آئندہ 5 سالوں میں، یعنی 2027 تک۔ لیکن چند عناصر اور چند بینکس یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب سود نافذ ہو تو وہ اس میں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ پاکستان کی نظریاتی بنیادیں جو ہے اس سے بھی متصادم ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1990 کی دہائی میں بھی سود کے خلاف فیصلہ آیا تھا۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے۔ پھر وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت گئے اور یہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد پھر مشرف کی حکومت آئی تو اس وقت بھی یہ فیصلہ آیا تھا وفاقی شرح عدالت کی طرف سے، اور اس وقت بل بینک گیا عدالت اور یہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکا۔ اب 22 سال کے طویل جدوجہد اور محنت سے مختلف شخصیات اور تنظیموں اور پارٹیوں کی طرف سے یہ عدالت کو یہ باور کرایا گیا ہے، انہیں وہ عدالت کو یہ مطمئن کر سکے ہیں کہ یہی پاکستان سے سود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کچھ بینکس اور کچھ عناصر، کچھ لوگ باثر لوگ وہ نہیں چاہتے کہ یہ فیصلہ نافذ ہو اور پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس سے یہی متصادم ہے، تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے مسلم کہ ہم اس فیصلے کے حق میں کھڑے ہوں، اور سود کے خاتمے کے خلاف ہم جتنی بھی اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہم اپنی آواز پہنچا سکیں۔ تو اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، اور خاص کر جو مسلم یعنی اسلامی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، اس میں جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام، فے ہے، سین ہے، نظریاتی ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، ٹی ایل پی ہے، تحریک طلبہ پاکستان، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں، اور تاکہ یہ جو ایک ناسور ہے اس ناسور سے ہم بچ سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔